اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين العلاء به الكريم عزاداران سید الشہداء، تزکیہ نفس کے عنوان سے سورہ شمس کی ان آیتوں کی تفسیر اور ان کے ذیل میں آج چوتھی گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلی 3 نشستوں کے خلاصے کے طور پہ پروردگار عالم نے جہاں ان گنت مخلوقات خلق کی، ان میں ایک مخلوق جسے بدن، ماہیت، ساخت، صورت اور ہر اعتبار سے باقی دیگر مخلوقات سے افضل بنایا، اور اس انسان کو افضل اور اشرف بنا کر اس دنیا میں سب سے بلند رتبہ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے مسجود ملائکہ بن جائے یا اپنے سوء عمل کے ذریعے جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس کارخانہ قدرت نے انسان کو اس کارخانہ دنیا میں بھیجا جہاں پر اس کو یہ مراحل طے کرنے ہیں، اور دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے بدن دیا کہ جس خوبصورت بدن کو خلق کر کے اس نے خود اپنی خلقت پہ اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ اس بدن کے حوالے سے کل گفتگو ہوئی، اور آج گفتگو جس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، ہماری ان تمام جو نشستیں ہیں مقدماتی مرحلے سے اب اصلی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اس حوالے سے آج کی گفتگو اساسی گفتگو رہے گی۔ آئندہ آنے والی تقریروں کا دار و مدار بہت سی باتوں میں آج کی گفتگو سے ہوگا، کیونکہ آخر میں انشاءاللہ میں گفتگو کے آخری مرحلے پہ ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ پیش کروں گا کہ جو باقی آنے والی گفتگوؤں میں، نشستوں میں محور قرار پائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے موضوع سے مربوط کرنے کے لیے اور کل کی گفتگو کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچانے کے لیے، جہاں ہم نے اس بدن سے متعلق مختلف عجائبات بدن کو پروردگار کی خلقت کے، اس کی حکمت کے سائے میں دیکھا، وہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بدن کو خلق کیا، ساتھ میں روح کو دیا، اور پھر ہادی بھی دیا اور کتاب بھی دی کہ جس کی گفتگو دوسری نشست میں ہوئی، اب جو زمانہ دیا وہ زمانہ بھی ایک خاص وقت انسان کو ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو نامحدود زندگی دے دی کہ اب وہ اس کارخانے میں جہاں پر اسے اشرف المخلوقات بننا ہے،
اس کارخانے میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس کارخانے میں ایک محدود مدت ہر شخص کو ایک خاص مدت دے دی گئی۔ اب وہ مدت اس دنیا میں ہمارے قیام سے عکاسی کرتی ہے کہ جتنا ہماری حیات اس دنیا میں ہے، وہی مہلت، وہی مدت ہر شخص کے لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کے لیے ہے۔ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ مدت نامحدود نہیں اور نہ ہی معین ہے۔ یعنی قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں، اور خاص طور سے ایک آیت جس میں پروردگار عالم مختلف چیزوں کی حکمت اور ان کے وقوع کی حتمیت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، تو 5 ایسی چیزیں ذکر کی کہ جن کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ کوئی شخص ان کے متعلق حتمی گفتگو نہیں کر سکتا، اور ان میں سے ایک انسان کی موت کا وقت ہے۔ انسان جتنی بھی سائنسی ترقی کر لے، جتنی بھی انسان اپنی علم کی حدوں کے نہایت پر پہنچ جائے، جتنی بھی انسان اس بدن کی حکمتوں کو کشف کر لے، اس کے سربستہ رازوں سے آگاہ اور آشنا ہو جائے، اور اس زندگی کی طول عمر ہونے کی موانع اور رکاوٹوں کو دور کر لے، پھر بھی کوئی شخص بھی اس بات کی پیش گوئی نہیں کر سکتا کوئی انسان اس دنیا میں کتنا جیے گا۔ یہ پروردگار عالم نے صرف اپنے علم میں رکھا ہے، اپنے قدرت میں رکھا ہے کہ کون انسان اس دنیا میں کتنا جیے گا۔ تو جب ایک بات طے ہو گئی کہ انسان اس دنیا میں محدود مدت کے لیے آیا ہے، اور ہدف بھی واضح ہو گیا کہ انسان کو اس دنیا میں اس مقام اشرفیت تک پہنچنا ہے، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیسے اس مقام تک پہنچا جائے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کو مختلف ادوات و اوزار دے کر ایک کام کے لیے خاص مقام پر بھیج دیا جائے تو اس مدت کے بعد اس کا محاسبہ کیا جائے۔ اگر تو اپنے اس پروجیکٹ میں، اپنے اس پلان میں وہ انسان کامیاب ہو تو اسے اس کا انعام دیا جائے، اور اگر وہ ناکام ہو تو تقاضا حکمت ہے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ہر انسان اس طرح سے۔ اور اگر میں مزید اس کو جوانوں کے لیے واضح کرنا چاہوں تو آج کے دور میں مختلف حکومتیں، مختلف ادارے جو ذہین طلاب ہوتے ہیں یا جو مختلف عہدوں پہ فائز مختلف اداروں میں مختلف افسران ہوتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے انہیں اسکالرشپ دیا جاتا ہے، انہیں ایک خاص مواقع دیے جاتے ہیں، رقم دی جاتی ہے، وہ اپنے منصب پر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص اسکالرشپ کے ذریعے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام انجام دیں، 2 سال 3 سال 4 سال جتنا بھی اس میں محدودیت ہو، جب آپ اس کو انجام دیں گے اور واپس پلٹیں گے، نہ صرف یہ کہ جو مقام آپ کو حاصل تھا آپ اس مقام پر آئیں گے، بلکہ آپ کو ترقی دی جائے گی، اور آپ کو اس کی صلے کے طور پہ جو آپ کی تنخواہ ہے وہ بڑھے گی۔ یہ ایک معمول ہے، دنیا بھر میں مختلف حکومتیں بھیجتی ہیں، یہاں سے بھی پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی کو اگر جاپان بھیجا ہے، جرمنی بھیجا ہے اسکالرشپ کے طور پہ، یا پاکستان سے یا ہندوستان سے کسی کو یہاں بھیجا، تو جب بھیجا جاتا ہے تو توقع یہ ہوتی ہے اسکالرشپ دینے والے کی کہ وہ انسان جو پڑھائی کے لیے یا اس مہارت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس خاص ٹریننگ کے لیے جب وہ نکل رہا ہے تو اس راستے میں اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کا بے طرز احسن اہتمام کیا جائے۔ اب چاہے اس کی رہائش ضرورت ہے، چاہے اس کی کھانا پینا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، جو بھی ضرورت اس شخص کی، تعلیم و تربیت ضرورت ہے، بھیجنے والا اس ہر ضرورت کا خیال کر کے اس کو بھیجتا ہے،
اور جب ہر چیز کا خیال کر کے بھیجا جاتا ہے تو توقع بھیجنے والے کی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس مقصد میں پورا اترے۔ اب دو قسم کے طالب علم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دو آفیسروں کو مناسب ایک ہی مدت کا اسکالرشپ ملا یا یہ موقع ملا 3 سال کے لیے، اور ان سے کہا گیا کہ جب آپ 3 سال مکمل کر کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس عہدے پر فائز کر دیا جائے گا۔ اب ان میں سے ایک شخص نے تو پہلے دن ہی پہنچتے مثال کے طور پہ ہندوستان یا پاکستان سے امریکہ آیا تو پہنچا، بعد میں پہلے اپنے ادارے کی طرف رجوع کیا، پوچھا مجھے کیا سلسلہ ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اسی طرح تندہی سے اپنا سارا وقت اس معینہ اور مقررہ ہدف جو بھیجنے والے نے معین کیا تھا اس کو پورے طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوا۔ لیکن دوسرا شخص جیسے ہی وہ اترا تو وہ اس دنیا کی رعنائیوں میں گم ہو گیا، وہ یہاں پر مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گیا، وہ یہاں پر مختلف چیزوں کو جو اس کی چشم کو خیرہ کر رہی تھی ان سے خیرہ ہو کے الجھ گیا۔ وقت اس کا بھی گزر گیا اور وقت اس کا بھی گزر گیا۔ جس نے مقصد پورا کر دیا 3 سال اس کے بھی گزر گئے، اور جو صرف کھیلتا رہا، دیکھتا رہا، وقت کا ضیاع کرتا رہا، وقت اس کا بھی 3 سال کا گزر گیا۔ امکانات اس کو بھی ملے، اس کو بھی رہائش ملی، اس کو بھی کھانا پینا ملا، اس کو بھی تنخواہ ملی، اس کو بھی آنے جانے کا ٹکٹ دیا گیا، اور ہر چیز اس کو بھی دی گئی۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب 3 سال بعد یہ دونوں اشخاص اپنے وطن کو پلٹیں گے یا اپنے ادارے میں واپس جائیں گے تو ادارے کو کیا ان دونوں اشخاص سے ایک جیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ قطعاً نہیں۔ انسان کی عقل اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے محنت کی اور جس نے محنت نہ کی ان کو مساوی درجہ دیا جائے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ شخص جو کام پورا کر کر آیا ہے اس کو وہ وعدہ جو اس کے لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں ترقی ملے گی، تمہیں تنخواہ بڑھے گی، وہ دیا جائے، اور وہ شخص جو وقت ضائع کر کے آیا ہے نہ صرف یہ کہ اسے اس عہدے پر بحال نہ کیا جائے جہاں سے وہ آیا ہے، بلکہ اس کی تنزلی ہو، اس کی پکڑ ہو، اس سے اس پینلٹی کو پوری طرح سے وصول کیا جائے جو اخراج، اور یہ دنیا کا طریقہ ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو بے عین ہی یہی مثال اس کارخانے قدرت پر بھی پیش آتی ہے کہ ہر انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو کہا کہ دنیا بہت دل فریب ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں تمہیں اپنے مقصد سے ہٹائیں گی۔ اب جو لوگ اس دنیا میں آ کر اپنے مقصد کو نہ بھولے اور صبح و شب اس دنیا کے امکانات اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد اور ہدف کی طرف متوجہ رہے تو ان کے لیے وعدہ کیا گیا، اور وہ وعدہ ان کو ملے گا، وَمِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، کہ وہ جنتیں ملیں گی کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ اور شہد کی، ان کے لیے جنت میں پھلوں کو مسخر کر دیا جائے گا، ان کو انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح کہ جو اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہوا، جس نے دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیا، جو اس محدود مدت میں اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکا، تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ تو بہت واضح طریقے سے انسان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ اب جب انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا، اس کا ہدف بھی بتا دیا کہ اس محدود مدت میں ہدف ہے، اور بدن بھی دے دیا انسان کو کہ یہ بدن اس روح کے ساتھ تمہارے اس دنیا میں رہنے کا لازمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بتا دیا کہ کوئی چیز بھی تمہاری نہیں ہے، یہ صرف اس مقصد کے لیے تمہیں دی جا رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ یہ مت سمجھ لینا، میں نے کل بدن کے حوالے سے گفتگو کی کہ انسان کو اللہ نے یہ بدن امانت کے طور پہ دیا ہے، اور ایک پہلو میں کہا کہ اس کی حفاظت واجب ہے ہمارے اوپر کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اس کو لوٹانا ہے۔ لیکن آج ایک دوسرے پہلو سے اسی مقصد کے حوالے سے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کے لیے مسخر تو ہے لیکن اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اب بہت سے موقع پہ یہ انسانی فطرت ہے، اگر انسان کوئی اپنی مرضی اور محنت سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے صلے کو یا اس کی کمائی ہوئی چیز کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتا ہے، اور کرتا بھی ہے، کوئی کسی کو نہیں روکتا۔
اگر آپ نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر کے مثال کے طور پہ مہینے میں 10,000 8,000 6,000 کمایا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس 6,000 کو 7,000 کو اپنی فلاح کے لیے، اپنی زندگی کے لیے خرچ کر دیں، یا اس کو پھاڑ دیں، آگ لگا دیں، ٹریش کر دیں. آپ کی مرضی، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا وہ فعل عقل کے خلاف ہوگا، آپ کا فعل احسن نہیں ہوگا، لیکن کوئی حق نہیں رکھتا کہ آپ کی اس رقم کے ضائع کرنے پہ آپ کو توبیخ کر سکے، آپ کو ڈانٹ سکے، آپ کو تنبیہ کر سکے. لیکن اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں معاملہ ایسے نہیں ہے. اگر ہمیں یہ بدن دیا گیا ہے تو کہا کہ اس بدن کا ایک ایک جزو امانت ہے. اس بدن کا ایک ایک جزو اگرچہ تمہیں اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہلاؤ اور ہواؤں میں ارتعاش پیدا کر کے اپنی صوت کو تم خلق کرو، لیکن خیال رہے کہ یہ امانت ہے اور اسی طرح سے خرچ ہونی چاہیے، استعمال ہونی چاہیے جس طرح سے دینے والے نے چاہا ہے. کسی اور راستے میں استعمال نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی اور راستے میں استعمال ہوئی تو جس نے دی ہے وہ سوال کرے گا. انسان بہت سے موقعوں پہ سمجھتا ہے جیسے میں نے کہا یہ میری محنت سے کمائی ہے، میں جیسے مرضی خرچ کروں، یہ میرا بدن ہے، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں. نہیں، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں سورہ یاسین قرآن مجید کا نہایت ہی خوبصورت سورہ، سب سورہ خوبصورت ہے، لیکن یہ سورہ اگر انسان ترجمے کے اور تدبر کے ساتھ پڑھے تو واقعاً کچھ آیتیں انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، انسان کو ہلا دیتی ہیں. یہاں پر ایک آیت جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور چونکہ بہت زیادہ الحمدللہ فریکوینٹ ہمارے درمیان بڑی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، خوشی غمی کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، اور عادت کیجئے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی. تو آیت میں ارشاد ہوتا ہے الیوم نختم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ جس زبان کو، جس ہاتھ کو، جس پاؤں کو تم اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے اس دنیا میں، وہ مہلت میں، اب جب وہ مہلت ختم ہو گئی تو وہ زبان جو تمہارے اختیار میں تھی، وہ ہاتھ، وہ پاؤں جو تمہارے اختیار میں تھا، اب وہ تمہارے اختیار سے باہر نکل گیا. اب وہ چیز جس کو تم استعمال کر کے گفتگو کرتے ہو، افواہہم جمع ہے، عربی میں منہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فم، افواہ اس کی جمع ہے. الیوم اس دن، روز قیامت، نختم ہم مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہ پر، دہانوں پر، وتکلمنا کس لیے؟ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھیجا ہے، اب دنیا میں بھیج کر چونکہ بعد میں امتحان لینا ہے، بعد میں پوچھنا ہے کہ وہ وقت کہاں گزارا. جیسے آپ اسکالرشپ پہ آئے تو اب وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کہہ دیں کہ میں تو وہاں پر بڑی محنت میں نے کی، وہ گھومنے والا بھی کہہ دے کہ میں نے بہت محنت کی، اور محنت والا بھی کہہ دے میں نے محنت کی، اور وہاں پر حکومتیں مان لیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پر آپ کی نگرانی کرنے کا. لیکن کیا کہنے اس خالق کے کہ اس نے بھیجا ساتھ، 2 نگران ساتھ ساتھ بھیج دی. اور پھر انسان کی سرشت کو جانتا ہے کہ وہ چونکہ نظر نہیں آتے نا، تو شاید کل کو انکار کر دے، کیونکہ آج بھی انسان دنیا میں ہر چیز سے انکار کرتا ہے، تو شاید روز قیامت بھی کہہ دے کہ میں تو وہ اچھا کام کر رہا تھا تو شاید میرا ملک سو رہا تھا، یا میرے ملک نے صحیح ریکارڈنگ نہیں کی. تو اللہ نے اس چیز کو بتانے کے لیے کہا کہ روز قیامت اب تمہیں منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ پہ تو سیل لگ گئی، منہ پہ مہر لگ گئی. اس دن کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہ پہ مہر لگ جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں. اور قرآن لفظ شہادت استعمال کر رہا ہے کہ وہ گواہی دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ وہ ایک گزارش دیں گے، وہ ایک رپورٹ دیں گے. وہ شہادت یعنی قانون کی روح سے، تعزیرات کی روح سے
یہ آپ کے خلاف ایک گواہی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، گواہ کے طور پہ قرآن لفظ شہادت کا استعمال کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا کہ بیان کریں گے بتائیں گے، نہیں، آپ کا وہاں جو محاکمہ ہو رہا ہے، وہاں پر جو ٹرائل ہو رہا ہے، اس میں آپ کے مخالفت میں یا آپ کے اگینسٹ آپ کے اپنے جسم کے جوارح اور اعضاء گواہی دیں گے۔ میرا یہ ہاتھ بولے گا، میری زبان میرا ساتھ چھوڑ جائے گی کیونکہ اس پر سیل لگی ہے۔ میرا ہاتھ بولے گا کہ اس نے مجھے اس فعل حرام میں استعمال کیا۔ میرا پاؤں بولے گا کہ اس نے مجھے یہاں پر، میں کہوں گا نہیں میں تو اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، کہا نہیں، اس موقع پہ وہ پاؤں خود بتائے گا کہ اس نے مجھے استعمال کرتے ہوئے یہ حرام کام کیا۔ اب انسان اس کو سوچے گا ایک دفعہ کہ یہ تو میرے اپنے بدن کے اعضاء تھے۔ انسان جب کسی چیز کو تربیت کرتا ہے، پرورش دیتا ہے، تو انسان کی توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کی مشکل میں کام آئے، خاص طور پہ جس کے لیے محنت کی ہو۔ بہت سے موقع پہ ہم ایک اپنا کیریئر بلڈ کرتے ہیں، اپنے ایک زندگی بناتے ہیں اس لیے کہ وہ میرے کام آئے گی، لیکن اب اگر وہی انسان کا کیریئر اس کے کام نہ آئے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بدن کی انسان نے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 70 80 جتنا عرصہ اس دنیا میں تھا خدمت کی، اور اچھے سے خدمت کی، ایسا نہیں کہ کم خدمت کی۔ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، بعض ہم میں سے 2 جابیں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ الٹیمیٹلی انسان اپنے آپ کو نہایی طور پہ اپنے آرام کے لیے کرتا ہے۔ انسان سارا دن کام کرتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 16 گھنٹے، تاکہ بعد میں جا کر وہ آرام سے اپنے بستر میں آرام کر سکے۔ وہ بہترین نرم آسائش، ٹھنڈی گرم گاڑی، ایسی کار لے گا کہ جو اسے سردی میں ہیٹنگ دے اور جو گرمی میں اسے ایئر کنڈیشننگ دے۔ کس لیے؟ یہ روح کے لیے ہے۔ کیا روح سے خوش ہوتی ہے؟ نہیں، بدن کے لیے ہے۔ گرمی اور سردی بدن کے لیے، انسان بدن کے آرام کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی طرح گھر بہترین آسائش والا، اب اگر اللہ نے پیسہ دیا، انسان نے وہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا، بہت سی اہم چیزوں کو پیچھے رکھ کے اس پیسے کو کمایا، شاید بہت سے واجبات کو چھوڑ کر اس پیسے کو کمایا۔ کس لیے؟ کہ میں بہترین ایسا میٹرس یا ایسا گدا، آج تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا وہ سلیپ نمبر کی، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کیا کیا بنا رہا ہے اور کیا کیا سوچ رہا ہے۔ یعنی یہ سوچتا ہے کہ پیسے سے وہ خرید تو لے گا اس طرح کا میٹرس، پتہ نہیں اس میں جل ڈال رہا ہے، اس میں پانی بھر رہا ہے، اس میں ہوا بھر رہا ہے، اس کو آٹومیشن کر رہا ہے کہ کروٹ لے تو وہ اتنے ریکلائن ہو جائے، یہ کرے تو وہ کرے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب چیزوں سے وہ گدا تو خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا۔ وہ میٹرس تو خرید سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑی چیز بنا سکتا ہے، لیکن ان بنانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ بنا کر تو دے رہے ہیں، نیند پھر بھی نہیں دے سکتے۔ نیند سکون سے ہے، نیند اطمینان سے ہے، اور اطمینان اور سکون کس میں ہے؟ قرآن آواز دے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اگر اطمینان ہے، سکون ہے، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہمارا آئے گا، ایک مناسبت سے میں نے صرف یہاں پر ذکر کیا۔ واپس پلٹتے ہیں اسی چیز کی طرف کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کہ انسان دن رات کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے بدن کو آرام دے دوں، اور بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات واجبات کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ خدا نخواستہ اگر کوئی بغیر کسی علت کے چھوڑتا ہے، وہ کس چیز کا آرام ہے؟ وہ روح کا آرام ہے؟ نہیں، وہ بدن کا آرام ہے۔ انسان نہیں چاہتا اس کا بدن 16 گھنٹے 17 گھنٹے کی مشقت کرے، تو اس بدن کو سکون پہنچانے کے لیے، اس جسم کو سکون پہنچانے کے لیے بعض اوقات انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ صبح نماز اٹھ کے پڑھنا شدت سے سخت محسوس ہوتا ہے، انسان سستی کرتا ہے، اچھا میں پڑھ لوں گا، اچھا اٹھ کے پڑھ لوں گا، ظہر کے ساتھ پڑھ، نہیں، اسے اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ حق ہے، یہ اس چیز کا تقاضا ہے جس کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ اگر میں نے آج اس تقاضے کو بھول کر اس جسم کے آرام کی خاطر کہ یہ 10 منٹ زیادہ سو لے تاکہ یہ تھکے نہیں، اور پھر مجھ میں اتنی انرجی ہو کہ میں اپنی دنیا کو بڑے سے بڑا اور آسائش سے زیادہ آسائش میں لے آؤں، تو پھر یہی بدن میرے خلاف ہونے والا ہے۔ ہمیں اس وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ بدن، قرآن کی آیتیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ بدن اس وقت کوئی تکلف نہیں کرے گا،
کیونکہ زبان پہ تو تالا انسان کہے گا میں نے ساری عمر سوچا تھا کہ میں اپنی زبان کو پوری طرح سے پرورش کروں گا اور اس زبان کو اس طرح سے اپنے حق میں بنا لوں گا کہ جب روز قیامت اگر سوال ہوگا تو میں جواب دے سکوں گا۔ سورہ یاسین کہہ رہی ہے کہ زبان پہ تو مہر لگ گئی، منہ پہ تو سیل لگ گئی، اب اعضاء و جوارح بول رہے ہیں، تو انسان اپنے ہاتھ کو مخاطب کرے گا کہ میں نے تمہیں آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، اپنے قدموں سے کہے گا، اپنے بدن سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آرام کے لیے کیا کیا نہیں کیا، تو کیوں تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سورہ فصلت کی آیتیں پڑھے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ منظر اور وہ وقت ہمیں دیکھنا ہے روز قیامت کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے بڑے ناز و نام سے اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے پروان چڑھایا، وہی چیزیں ہمارے خلاف ہو گئی۔ سورہ فصلت میں اشارہ ہوتا ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد، اور اس کو مطالعہ کریں 21ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک انسان واقعاً انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں۔ ترجمے اور سمجھ سے پڑھیں کہ اس روز وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، انسان یعنی اس حد تک انسان کا بدن اس کی حقیقت کو عیاں کرے گا اس کے سامنے کہ پاؤں ہاتھ وغیرہ کا مرحلہ تو بات کا ہے، انسان اپنی جلد سے مخاطب ہوگا۔ لجلود، جلود جلد کی جمع ہے عربی میں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ تم کیوں ہمارے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو؟ قالوا، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ تمہیں زبان مل جائے گی، اور شاید ابھی بھی ہم میں سے بہت سے لوگ کہیں کہ یہ مولانا ممبر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں کہ بھلا انسان کے پاؤں بھی کبھی بولیں گے، کبھی انسان کی جلد بھی بولے گی۔ اور پھر یہی سوال کو اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، قالوا انطقنا اللہ والذی انطق کل شیء۔ جب انسان پوچھے گا نا آج تمہیں کیا ہو گیا، میری زبان جس کو میں چاہتا ہوں بولے وہ تو بول نہیں رہی، اور تم کیسے، میرے جلد تم کیسے بولنے لگے، میرے پاؤں تم کیسے بولنے لگے، میری آنکھیں تم کیسے بولنے لگی؟ تو آئے گا جواب کہ ہمیں قوت گویائی، ہمیں قوت نطق اسی نے عطا کی ہے جس نے زبان میں قوت گویائی دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قابلیت دی۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اگر یہ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ انسان کا یہ لوتھڑا گوشت کا جو، جیسے میں نے کہا کہ ہوا کے جو ووکل سسٹم سے آگاہ ہیں کہ جیسے ہواؤں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ان لہروں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ آواز پھر بھی مت سمجھیے کہ یہ ایک ایسا سائنسی قاعدہ ہے کہ پیدا ہونی ہے۔ جو گونگا شخص ہوتا ہے وہ بھی تو یہی زبان رکھتا ہے، اس کے دہن سے بھی تو ویسی ہی لہریں نکل رہی ہیں، لیکن آواز پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اور بہرحال سائنس تو آج اس ترقی پہ پہنچ گئی۔ اب اتفاق کی بات، پچھلے ہفتے ہی میری نظر سے ایک ایسی رپورٹ گزری کہ شاید 1945 میں، آج کی بات نہیں، 2019 کی نہیں، 1945 میں کولڈ وار کے زمانے میں رشیا نے امریکہ کی جاسوسی کے لیے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جس میں نہ بیٹری تھی اور جس میں نہ کسی قسم کی بجلی تھی، لیکن وہ آلہ آوازوں کو پکڑتا تھا اور اس کو ٹرانسمٹ کرتا تھا، اور ایک طویل مدت تک وہ ایک تحفے کی صورت میں۔ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ انسان واقعاً سیکھتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عقل دی ہے کہ وہ بنانے والے نے یہ دیکھا کہ میں لہروں کو اس طرح سے قابو کر کے آواز کو بغیر بجلی، بغیر کسی چیز کے آواز کو پیدا کر سکتا ہوں۔ اور جو لوگ ریسرچ بھی کرنا چاہیں تو دا بگ آف دا سیل بھی اس کو کہتے ہیں، اور دا تھنگ اس کا نام دیا گیا کہ وہ امریکن سفیر کے کمرے میں وہ لگایا گیا ایک سیل کی شکل میں، اور اس میں وہ چھپا ہوا معمولی سا آلہ تھا، اور کئی سال تک وہ سنتے رہے کیونکہ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ ایک آلہ جس میں نہ بجلی ہے نہ جس میں کوئی قوت ہے، وہ آلہ آوازوں کو سن کے انہیں منتقل کر سکتا ہے۔ یعنی جب ایک بشر، انسان اپنی اس ادنا سی اہلیت سے لکڑی میں آواز پیدا کر سکتا ہے، تو وہ خالق بشر کیوں نہیں اعضاء میں آواز پیدا کر سکتا؟ تو یہ ہمیں صرف سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم اس چیز کا ادراک نہیں نہ رکھتے، ہم کہتے ہیں یہ اگلے وقتوں قرآن بار بار یہ باتیں کرتا ہے کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کیسے ہو سکتا ہے میرا گھٹنا میرے خلاف گواہی دے، کیسے ہو سکتا ہے میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے؟ تو ہمیں یہ مشاہدہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آج کی اس دنیا میں جب یہ ممکن ہے تو روز قیامت کیا ہوگا؟
کہ جب میرا ہر عضو بدن میرے خلاف ہوگا تو اس موقع کے لیے مجھے بڑا محتاط رہنا ہے۔ تو پھر جب انسان پوچھے گا یہ نطق کیسے ہو رہا ہے، تو کہا کہ نطق کی تمہیں طاقت دی ہے۔ اب یہاں پر جب یہ بات واضح ہو گئی اور سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں محدود مدت کے لیے ہدف کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ جسم جس پر ہمارا نہ اختیار ہے، اگر ہے بھی تو ایک امانت کے طور پہ ہے، تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ اب جب ہر چیز اتنی ریسٹرکٹڈ ہے تو پھر اللہ نے کچھ تو بتایا ہوگا۔ جب کچھ بتایا ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے ہمیں بتایا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بس سمجھ لے کہ چند نعرے یا چند مجلسیں سننے کے بعد بڑا آسانی سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں بنایا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے اور بڑی اہمیت سے ذکر کیا ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات خطابت کے زور میں، اور میں اس میں اہل منبر کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں، صرف عوام کا مسئلہ نہیں، اہل منبر بھی آ کے چند اشعار اور چند ذاکری کے نقطے سنا کے کہ بڑا آسانی سے اس مرحلے سے گزر جانا ہے، انشاءاللہ آسانی ہو۔ لیکن جب اللہ نے ایک پورا سلیبس دے دیا ہے، ایک پورا کرائٹیریا بیان کر دیا ہے، ہر چیز سامنے آیتوں میں رکھ دی ہے، تو قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا نہیں تھا۔ جب مجھے پتا ہے کہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے اپنے خلاف گواہی دیں گے، تو مجھے خبردار رہنا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ایسی ہے کہ میں اس غلطی کا شکار نہ ہوں۔ میں جب اس جگہ پہ جاؤں تو میں اشرف المخلوقات بن کے جاؤں، میں اپنے مقصد کو پورا کر کے جاؤں۔ تو جب انسان اس چیز کی طرف سوال کرے گا تو پھر جواب قرآن مجید میں آئے گا، اور قرآن مجید میں جواب معمولی جواب نہیں آ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جواب بڑے مفصل طریقے سے اور بڑی اہمیت کے ساتھ دیا ہے، 11 قسمیں کھا کر۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کی گفتگو ہماری یہ تمام مجالس کا ایک طرح سے بنیاد اور پایہ اور اساس ہے۔ سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، واو عربی میں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، وضحاہا، کہ ہم نے سورج کی قسم کھائی، وضحاہا، اور اس کی روشنی کی قسم کھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم کھائی، والقمر، قسم ہے چاند کی، پہلے آفتاب کی پھر ماہتاب کی، اذا تلاہا، کہ وہ اس کو تعقب کرتا ہے سورج کو۔ بہرحال کاش وقت ہوتا، خود اتنی خوبصورت یہ صورت ہے اور اتنے اس میں راز ہیں جو آج انسان کشف کر رہا ہے۔ مفسروں نے لکھا کہ یہ جب تعقب کر رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ والقمر اذا تلاہا، کہ جب چاند سورج کا تعقب کرتا ہے۔ تو ایک علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر المیزان میں اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی، اور جو واقعاً انسان کی سمجھ ہے کہ انسان اس گوشے سے بھی سوچے کہ آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سورج بذات خود روشن ہے، چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے۔ تو والقمر اذا تلاہا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چاند سورج سے اس روشنی کو لے رہا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور پھر دن کی قسم جب وہ روشن ہے، جب وہ جلی ہے، 3 ہو گئی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جو ہر چیز کو اپنی تاریکی میں سمو لیتی ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کی قسم جس نے اس کو بنایا، والارض، اور زمین کی قسم، واو قسم کے لیے، وما طحاہا، اور جس نے اس کو بچھایا ہے، والنفس وما سواہا، اور نفس کی قسم، اور اس نے جس نے اس نفس کو درست کیا ہے، سوارا ہے۔ یہاں تک 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک آیت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو بدی اور نیکی کا اختیار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہاں پر سارا خلاصہ موجود ہے کہ اس دنیا میں اگر آئے ہیں کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے بڑھنا ہے، کس طرح سے کامیاب ہونا ہے، کس طرح سے اشرفیت کا تاج پہننا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ایک ضمنی بحث یہاں پر بھی کر لوں آپ کے سامنے۔ ہم
روزمرہ میں اپنی گفتگو میں کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے ہر بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور یہاں ہم اس ملک میں بھی دیکھتے ہیں سویئر ٹو گاڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ایک فقہی پہلو ہے، ہمیں خبردار اور سمجھدار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایک عرف عام میں کہا ہے کہ سچے انسان کو اپنی بات کرنے کے لیے کبھی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسم وہ کھاتا ہے کہ جس کی بات میں جھوٹ کا احتمال ہو اور اس بات کو وہ جھوٹ کے احتمال کو کم کرنا چاہے تو پھر قسم کھائے گا۔ ایک قسم کا مقصد تو یہ ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں روایتوں میں بار بار آیا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں لا تحلف باللہ کاذبا ولا صادقا من غیر ضرورت، جب تک بہت کسی امر کی شدت سے ضرورت نہ ہو قسم مت کھاؤ، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو، مت کھاؤ قسم۔ اور پھر ایک اور حدیث میں، چونکہ عام طور پہ جو لوگ بزنس انڈسٹری سے وابستہ ہیں یا سیلز کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، تو آج کے دنیا میں تو ایک عرف بن گیا ہے نا، چیز کو چھپا کے اس کو اس انداز سے پیش کر دینا اور پھر اس پر قسم کھا لینا کہ یہ تو سب سے اچھی چیز ہے۔ تو ایک اور حدیث میں کہا الیمین الکاذبہ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب، کہ یاد رکھنا کہ وہ مال جو انسان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے وہ شاید تمہارے بزنس کو تو بڑھا دے گا لیکن تمہاری اس کاروبار میں سے برکت کو ختم کر دے گا۔ ہم بہت سی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے انسان چیزیں تو بیچ لیتا ہے لیکن پھر اتنی مال و دولت کے باوجود اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قسم کے متعلق قرآن میں فقہی پہلو بھی ہے، کس صیغے سے قسم کھانی ہے، اور خدا نخواستہ اگر انسان قسم توڑے تو کفارہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں بیان کریں، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یا انہیں لباس پہناؤ، یا آدمی کو آزاد کرو، تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک قسم کھانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو تو کسی اپنی بات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی احتمال کذب ہے، کیونکہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو عاجز ہو، جو ناتواں ہو۔ یہ خود ایک بڑی اہم بات ہے اگر انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا نخواستہ اگر کبھی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ عجز ہوتا ہے، انسان ناتواں ہوتا ہے، انسان قدرت نہیں رکھتا، اس قدرت کو چھپانے کے لیے، اس عجز اور ناتوانی کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی ناتوانی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ تو شاید جواب یہ آئے گا جس کو مفسروں نے بھی لکھا کہ اللہ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی صداقت کو ہمارے گوش گزار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسری سے نکال دیتے ہیں، یا روئی کانوں میں ڈال کے سنتے ہیں اور پھر جب بات ختم ہو جاتی ہے تو نکال دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے انسان یہ کام کرے گا، تو اسی لیے جو بھی اہم مرحلہ ہے اس کے لیے قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر جب یہ فارمولا بیان کرنا قد افلح من زکاہا، 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ یقیناً کامیاب وہی ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب یہ ایک طرف رکھیں اور ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ کو انسان کو بتلانے کے لیے کس کس موقع پہ قسم کھانی پڑی، کیونکہ قسم میں ایک چیز خود جس کی متعلق قسم کھائی جائے وہ اہم ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، روز و شب کی قسم کھائی، روح کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی، زمین کے بنانے والے کی قسم کھائی، مختلف چیزوں سے قسمیں کھاتا رہا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ مقصد کتنا اہم ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اور طرف نگاہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا اللہ نے ایک اور موقع پہ قسم کھائی ہے، اور وہ قسم ایسے کھائی ہے کہ جس میں اس قسم کی بنیاد سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت بلند بنیاد نظر آتی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے۔ اللہ زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان کی قسم نہیں کھا رہا بلکہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا رہا ہے۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ
ولا بحر یجری ولا فلکن تسری الا لأجل محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. کسی چیز کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو اللہ نے کہا کہ تم نے دیکھا میں نے تمہیں دنیا میں کامیابی کے لیے قسم کھا کر بتایا کہ دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے، لیکن اگر دیکھنا ہے کہ اگر اصل کامیابی چاہتے ہو، اگر اصل ہدایت چاہتے ہو تو ان سے وابستہ ہو جاؤ جو چادر کے نیچے ہیں. اور پھر ان کے متعلق ایسی قسم کھائی اپنی عزت و جلالت کی. عجیب ہے حدیث قصہ کا یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، معمولی قسم نہیں ہے. میں نے کہا کہ 11 قسمیں کھا کے وہ فارمولا دیا، لیکن یہاں پر شروع کیا اپنی ذات سے، وعزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ، کہ میں نے یہ آسمان خلق ہی نہیں کیے سوائے ان کے لیے. ولا ارضا مدحیہ، یہ جو زمینیں دیکھ رہے ہو پھیلی ہوئی ان کو خلق نہیں کیا سوائے ان پنجتن کے لیے. ولا قمرا منیرا، یہ روشن چاند کو دیکھتے ہو. ولا شمس مضیہ، اور اس روشن آفتاب کو دیکھتے ہو. ولا فلک یدور، اور یہ کشتیاں جو سمندروں میں ہیں. ولا بحر یجری، اور یہ بحر بے کراں جو چل رہے ہیں. ولا فلک یسری، اور ان میں کشتیاں چل رہی ہیں. الا لاجل ہؤلاء الخمسۃ الذین، کہ سوائے اس کے کہ میں نے ان 5 ہستیوں کے لیے جو چادر کے نیچے ہیں. تو خداوند متعال کا بڑا اسلوب ہے کہ قسم کھا کے بھی بتایا کہ وہ بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھ لو کہ یہ بات نہایت اہم ہے. اللہ کو قسم عجز اور کسی اور مشکل سے نہیں، بلکہ اپنی بات کی صداقت بیان، اپنی بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھول مت جانا کہ وہ 5 جو ہیں ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، ان کو بے مقصد نہ دیکھ لینا. اگر اپنے آپ کو کائنات میں بہت کچھ سمجھتے ہو، اس کائنات میں تمہیں ہر طرف روشنائیاں نظر آتی ہیں، اس کائنات میں ایک مقصد نظر آتا ہے، وہ سب مقصد اپنی جگہ، لیکن اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں نے ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور پھر جب ان کی محبت میں خلق کیا تو پھر ہمیں بھی واجب یہ کر دیا کہ اب وہ مرحلہ جو تزکیہ نفس کا ہے وہ ان کی محبت کے ذریعے ہی انجام پائے گا. اب دونوں قسموں کو، دونوں قسم کی قسموں کو ساتھ رکھے، دونوں اس آیت کو اور اس روایت کو ساتھ میں رکھے تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد ارتقاء ہے، ہمارا مقصد اشرف المخلوقات بننا یا اس منصب کے نزدیک پہنچنا ہے. اور اگر ہمارے لیے کوئی گائیڈ، کوئی رہنما بنایا ہے تو وہی ہیں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے لیے یہ رواں دریا ہیں، جن کے لیے یہ چمکتے ستارے ہیں، جن کے لیے یہ ضیاء والا آفتاب ہے، جن کے لیے یہ روشن و چمکدار ماہتاب ہے، جن کے لیے یہ ہوائیں چلتی ہیں، جن کے لیے پرندے چہچہاتے ہیں، جن کے لیے ندیاں رواں ہیں، جن کے لیے یہ ندیوں اور دریاؤں میں کشتیاں رواں ہیں. یہ سب انہی کے لیے ہے اور ہمیں انہی کے ساتھ متمسک رہنا ہے. انہوں نے ہر لمحے میں ہمیں اس مقصد کی طرف ہدایت کی، اور اس لیے میں نے کہا کہ ان مجلسوں میں آنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ تمسک رکھتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کرنا. اور دیکھیں سید الشہداء نے ہر مرحلے پہ انسان کے ساتھ چلنے والے، رہ جانے والے، حتیٰ وہ جو بدترین دشمن ہیں ان کی اصلاح کا کام کیا. اور چونکہ آج کی رات اس شخصیت سے منسوب ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کی ایسی منزل کو ایک رات میں پا لیا کہ وہ جو دشمن کے ساتھ تھا ایک رات میں علیہ السلام بن گیا. یہ ہے سرکار سید الشہداء. جب اس محفل میں، اس مجلس میں آتے ہیں تو یہ نیت کر کے آئیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں. اس محفل میں آتے ہیں تو سرکار سید الشہداء کی ہستی وہ ہے جو حر جیسے کو لشکر یزید سے نکال کر خادمین سیدہ میں شامل کرتے. تو پھر ہم کیوں نہ اس مجلس میں آ کے ان کے ذکر سے ایسا مقام حاصل کریں. درست ہے بہت کوتاہیاں ہیں، بہت گناہ ہیں، بہت نافرمانیاں ہیں، لیکن یہ مجلس عزا اسی مقصد کے لیے. اللہ کی آواز بار بار کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مہلت باقی ہے. آج ہی فرق صرف یہ ہے
کہ جب احساس ہو گیا اسی لمحے ارادہ کرنا ہے. حر کو ساری رات وہ چیز ستا رہی تھی، ادھر سے ادھر جاتا تھا، ادھر سے ادھر جاتا تھا، ادھر سے ادھر. اور کسی نے آ کے پوچھا کہ حر، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت عرب میں سب سے بہادر اور جری شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا. لیکن میں کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ چند نہتے لوگوں سے مقابلے کی وجہ سے تم ساری رات پریشان ہو. تو حر نے ایک جملہ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوری مجلس سے یہ جملہ انسان لے کر اٹھے تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے. حر نے کہا، انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، کہ میں اپنے آپ کو آتش جہنم اور جنت کے درمیان مختار پا رہا ہوں. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یہی آج کی گفتگو کا نتیجہ بھی ہے کہ اب میرے لیے اختیار ہے، یا میں جنت میں چلا جاؤں یا میں جہنم میں چلا جاؤں. دونوں چیزیں میرے اختیار میں ہیں. ہر شخص جو وہاں پر موجود تھا، ہزاروں کا لشکر عمر سعد کا، سب کے پاس یہ اختیار تھا، یا وہ آقا سید الشہداء کے ساتھ شامل ہو کے جنت میں چلے جائیں، یا وہ عمر سعد کے ساتھ شامل ہو کے جہنم میں چلے جائیں. سب نے وہ فیصلہ نہیں کیا، ایک نے فیصلہ کیا. اب ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ زندگی میں بہت سے موقع آئیں گے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے. اگر میں یہ برا کام کر لوں گا تو شاید دنیا تو مل جائے گی لیکن جنت نہیں ملے گی. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے ہر فعل میں جب نتیجہ نہ لے پائیں تو اس چیز کو سوچیں کہ میں اپنے اس عمل میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں جانے میں مختار پاتا ہوں. اگر میں اپنے کاروبار میں اپنی اس ڈیلنگ میں جھوٹ بولوں گا یا اپنے لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں برائی رکھوں گا تو یا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. اگر ہم ہر اپنے عمل میں اس ایک جملے کو مد نظر رکھیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کوئی انسان زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے. کون جہنم میں جانا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. لیکن سمجھ کی ضرورت ہے، اہل بیت سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے. سرکار سید الشہداء منزلیں طے کر رہے ہیں، مکے سے کہاں؟ کوفے کی طرف. مختلف منزلوں سے گزرے، ایک جگہ شراف کی منزل پر پہنچے. آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی ہمارے پاس مشکیزیں ہیں، برتن ہیں، جتنے بھی ظرف ہیں، ہر ظرف، ہر مشکیزے کو پانی سے بھر لو. حکم کی تعمیل. کسی نے یہ نہیں پوچھا کیونکہ امام سے پوچھا نہیں جاتا. یہ امام کے سچے ساتھیوں نے بتایا کہ امام سے سوال نہیں پوچھا جاتا. امام جو کہے ماموم اس میں سر تسلیم خم ہوتا ہے. امام معصوم جو کہے. مشکیزوں کو بھرا گیا. کہا جتنے بھی ہیں، وجہ نہیں پوچھی گئی، مشکیزوں کو بھر لیا گیا. اب اس منزل سے یہ قافلہ بڑھا کوفے کی جانب. ابھی کچھ سفر طے ہوا تھا کہ مختلف لوگوں نے تکبیروں کی صدا بلند کی. سبب پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ دور سیاہی درخت نظر آ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے ہم کوفہ پہنچ گئے. جو لشکر میں مختلف لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، کوفے میں اتنی جلدی ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ پچھلی منزل شراف سے کوفے کا راستہ بہت زیادہ ہے. پھر محسوس ہوا کہ وہ سیاہی بڑھ رہی ہے اور قریب آ رہی ہے. تو جنگی حکمت عملی کے طور پہ نزدیک ترین منزل پہ پڑاؤ ڈالا گیا. اب انتظار کیا جانے لگا کہ وہ سیاہی نزدیک ہو. سیاہی نزدیک ہوتی جا رہی ہے. اب جب وہ بہت نزدیک ہو گئی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد 1000 لکھی گئی، اس حالت میں کہ پیاس سے زبانیں لٹکی ہوئی ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حر کی سربراہی میں بھیجا گیا. اب جیسے ہی یہ لشکر آیا تو کوئی اور سوال نہیں کیا. یہ آقا کی رحمت کو دیکھیں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں نا. سوال نہیں پوچھا بلکہ کہا وہ مشکیزیں، وہ برتن، وہ ظرف، وہ چیزیں جو کہا تھا پانی سے بھر لو، اب لے کر ان کو پلاؤ. کس کو پلا رہے ہیں؟ وہی جو چند دنوں میں شہید کرنے والا ہے. کس کو پلا رہے ہیں؟ وہی جو چند دنوں بعد اسیر کرنے والا ہے. کس کو پلا رہے ہیں؟ وہی جو چند دنوں بعد خیمے میں آگ لگانے والے ہیں. لیکن بتایا کہ رحمت للعالمین کا نواسا ہونا کیا ہے.
تاریخ نے جملہ لکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہمیں اس سخاوت سے اس صحرا میں پانی پلایا گیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، پہلے انسانوں کو پھر جانوروں کو۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں شدت پیاس کی وجہ سے، کمزوری کے باعث لشکر سے بہت پیچھے رہ گیا، اور جب میں لشکر کے پاس پہنچا تو اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا تھا، تو سرکار سید الشہداء نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ اللہ اکبر! یہ ہے رحمت للعالمین کا بیٹا۔ بس عزیزو، پانی پلایا گیا۔ اب لشکر جب پوری طرح سے تازہ دم ہو گیا، وقت نماز آیا۔ مولا نے حر سے مخاطب ہو کر کہا، اے حر، وقت نماز ہے، تم اپنے لشکر کے ساتھ آئے ہو، تم ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں نماز پڑھوں۔ حر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرزند رسول نماز پڑھے اور ہم اپنی الگ سے نماز قائم رکھیں؟ چنگاریاں موجود ہیں، سرکار سید الشہداء نے اس چنگاری کو آگ کا الاؤ بنانا ہے۔ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ صفیں بنی، نماز سے پہلے مولا کھڑے ہو گئے، خطاب کیا، اے لوگو، اے کوفے والو، تم نے ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے، میں خود سے نہیں آیا، تم نے خطوط لکھے ہیں، تم نے کہا ہے کہ آپ منصب امامت و ولایت کے اصلی نمائندے ہیں، تو آپ کی دعوت پہ ہم آئے۔ نماز ظہر ختم ہوئی، پھر نماز ظہر اور عصر کے درمیان پھر کھڑے ہو گئے، پھر یہی کہا۔ حر نے آگے سے کہا، نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ مولا نے کہا کہ وہ خطوط لائے جائیں کہ جو اہل کوفہ کی جانب سے لکھے گئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں خطوں کو وہاں پر بوری میں لایا گیا اور ڈھیر کر دیا گیا۔ مولا نے کہا، میں اپنے ارادے سے نہیں آیا، اگر تم لوگ نہیں چاہتے تو میں واپس پلٹ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے ابھی یہ منصب، یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، میرے صرف یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کو کوفے تک لے کر آنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ نماز ختم ہوئی، قافلہ روانہ ہونا شروع ہوا۔ اب قافلہ چلتا جا رہا ہے کوفہ کی جانب، اور حر کا لشکر ایک فاصلے پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ اسی اثنا میں عبید اللہ ابن زیاد کا ایک قاصد گھوڑا دوڑاتے آیا، اور اس نے آ کر حر سے کچھ پیغام دیا۔ اب جیسے ہی یہ پیغام دینا تھا، حر سید الشہداء کے پاس آیا، کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں میں آپ کو وہیں پر روک دوں۔ مولا نے کہا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ میں دعوت پر آیا ہوں کوفے والوں کی، یا میں کوفہ جاؤں گا یا میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب جب مولا نے کہا میں واپس چلا جاؤں گا یا کوفے کی طرف جاؤں گا، تو ایک مرحلے پہ مولا نے گھوڑے کو بڑھانا چاہا تو حر نے لجام فرس کو ہاتھ ڈال دیا، مولا کے گھوڑے کو روک دیا۔ اس موقع پہ وہ جملہ کہا، ثقلت کا امک یا حر، کہ اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ عرب میں بہت بڑا جملہ تھا۔ حر نے آگے سے جواب دیا، مولا، آپ نے میری ماں کے متعلق یہ بات کہی کہ وہ میرے غم میں بیٹھے، اگر کوئی اور شخص ہوتا عرب میں تو میں اس کو بھی ویسا ہی یا اس سے بدتر جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں تو وہ ہے جو سیدہ زہرا ہے، جو کائنات کی شہزادی کونین ہے۔ مولا سمجھ گئے کہ حر کے دل میں وہ چنگاری باقی ہے، حر کو یہ سیدہ کی محبت جنت کی طرف لے جائے گی، حر کو یہ جناب سیدہ کا احترام بچا لے گا۔ بس عزیزو، امام نے اس کے بعد گھوڑا پھر آگے بڑھایا۔ اب حر نے کوفے کا رستہ تو بند کیا، لیکن ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ ایک مقام پہ سواری رکی، اور پھر مولا نے وہ جملے ارشاد فرمائے، ہا ہونا محط رحالنا، کہ ہاں ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں ہماری منزل ہے، ہمیں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اور پھر کہا، ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو شہید کر دیا جائے، جہاں پر ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہا ہونا تسبا نساؤنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری
بیویوں کو اسیر کر لیا جائے گا۔ بس عزادارو 2 محرم کا دن آج گزر گیا، بس یہی وہ دن تھا کہ جب سرکار سید الشہداء کربلا میں وارد ہوئے۔ اب دن گزرتے گئے یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ اب شب عاشور کا وہ منظر کہ جس میں خیموں میں پانی کی کمی کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی صدائے العطش العطش بلند ہو رہی ہے۔ اب خیموں میں تو صدائے العطش ہے نا، ادھر حر کے لشکر میں بہت سے لوگوں کی حالت منقلب ہے، ان میں حر سب سے زیادہ پریشان ہے۔ دیکھتا ہے کہ اہل بیت کے خیموں میں بڑی بے چینی ہے، بچے بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں۔ ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہتا ہے، اپنے فرزند سے کہتا ہے، کیا تم ان آوازوں کو نہیں سن رہے کہ کس طرح سے حسین کے بچے پیاس کے لیے بلک رہے ہیں؟ شاید وہ احساس ندامت حر کے اندر جاگ رہا ہے۔ اب وہ چنگاڑی الاؤ بننے والی ہے، وہ آگ بھڑکنا شروع ہو رہی ہے۔ حر نے اس موقع پہ وہ فیصلہ کیا کہ میں جنت اور جہنم میں سے جنت کا انتخاب کروں گا۔ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے حسین جو رسول اللہ کا نواسہ ہے کس طرح سے اپنے اہل بیت کے ساتھ آیا ہے اور اس صحرا میں بے یار و مددگار ہے؟ اگر تمہاری غیرتیں گوارا نہیں کرتی تو میں تمہیں چھوڑ کر حسین کے ساتھ ملحق ہوں گا۔ جب یہ بات کی اپنے خاص ساتھیوں سے تو حر کے بھائی نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا، حر کے بیٹے نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اب یہ سب ساتھ ہو لیے۔ بعض علماء نے پڑھا کہ حر اب اپنے لشکر سے جب سید الشہداء کی خدمت میں گئے ہیں نا تو بڑا تذلل کا اور بڑا خضوع کا انداز اپنایا۔ بعض نے یہ لکھا کہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دینا۔ بعض نے کہا کہ حر نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں کس طرح سے فرزند زہرا کا سامنا کروں گا۔ بس عزادارو ادھر سے حر چلا، ادھر سے سید الشہداء استقبال کے لیے خود آگے بڑھے، اپنی باہوں میں لینے کے لیے سرکار سید حر آ رہا ہے نا۔ ہاں حر آیا۔ اب ایک دفعہ حر قدموں پہ گرا مولا کے، مولا نے حر کو اٹھایا۔ اب عظمت سید الشہداء دیکھے، مولا نے کہا اے حر کیا کروں، جب تم دشمن تھے تو اس وقت میرے پاس پانی تھا، تمہیں سیراب کیا، لیکن حسین شرمندہ ہے۔ آج جب دوست بن کر آئے ہو تو حسین اتنا لاچار ہے کہ پانی سے بھی اپنے مہمان کی تواضع نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو حر نے معافی مانگی، کہا حلی من التوبہ، مولا کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ کہا ہاں اے حر تمہارے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ بس عزادارو حر نے کہا مولا اس سب کا اصل سبب میں بنا، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کروں۔ مولا نے کہا ہاں حر تمہیں اجازت ہے۔ حر نے کہا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں ان آقا زادیوں سے بھی جا کے معافی مانگوں کہ جو میری وجہ سے بہت پریشان ہے؟ عزادارو ایک دفعہ حر گیا اور سیدہ زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گیا اور کہا اے آقا زادی مجھ پر رحم فرمائیے، آپ میرے گناہوں کی بخشش کے لیے وسیلہ بنیے۔ اور ہاں ایک جملہ کہا کہ روز قیامت اپنی ماں سیدہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ عزادارو اجرکم اللہ۔ بس چند راتیں اب اس عزا کی شروع ہو گئی، شرما کے مت روئیے گا، انہی آنکھوں میں آنسو لے کے۔ اور آج تو حر کو یاد کر رہے ہیں نا، تو بہت گنہگار ہیں، اپنی توبہ کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے انہی آنسوؤں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بار الہ حر نے تو مولا کا گھوڑا روکا تھا نا، حر نے تو ایسا کام کیا تھا جس سے اہل بیت کے بچے پیاسے رہ گئے۔ حر ہی تو باعث بنا تھا نا کہ کربلا کی طرف مولا مجبور ہو کر آ جاتے۔ گناہ کم نہیں تھا، لیکن اگر حر بخشا جا سکتا ہے تو بار الہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دینا یا اللہ۔ بس عزادارو آخری چند جملے سنیے اور مجلس کو ختم کروں گا۔ عزادارو حر نے بیویوں سے بھی معافی مانگی۔ اب جب میدان کی طرف جانا چاہتا ہے نا تو بعض علماء پڑھتے ہیں کہ حر کے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دیجئے،
مولا سے اجازت لے کے حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب حر کا بیٹا گیا, بڑی جرت سے بڑی بہادری سے لڑا, بہت سے ظالموں کو فنار کیا, لیکن ظالموں نے ایک دم حملہ کیا. جب سب نے مل کر حملہ کیا, حر کا بیٹا حملے کی تاب نہ لا سکا. ایک دفعہ سینے فرس سے زمین کربلا پر آیا, اپنے بابا کو آواز دی کہ اے بابا میرا آخری سلام قبول کرنا. حر باپ تھا نا, بڑی تیزی سے, عقاب کی تیزی سے حر پہنچا اپنے بیٹے کے بدن کے پاس پہنچا. لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ابھی حر پہنچا نہ تھا, سید الشہداء حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ لیے بیٹھے ہیں. حر نے کہا مولا میری جانیں آپ پر قربان, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بچے کا جنازہ خود اٹھاؤں. مولا نے کہا حر ایسا نہیں ہوتا, اسلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے. میں کہوں گا زینب نے کاش نہ سنا ہوتا, زینب نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا, کیونکہ عصر عاشور ہوگی, وہی حسین بوڑھا باپ جوان علی اکبر, بیٹا سینہ دکھاتے کیوں نہیں؟ بابا سینہ کیسے دکھاؤں, سینے میں پرچی ہے, بیٹا ہاتھوں کو تو ہٹانا. بوڑھا باپ پرچی کو پکڑ کر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. آنکھوں میں اسی طرح اشکوں کو لیتے ہوئے اپنی اپنی حاجتوں کو اپنے دلوں میں لائیے. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما, اس کے صدقے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے والدین کی بخشش فرما. بار الہ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف فرما ہیں اپنے دلوں میں حاجتیں لیے بیٹھے ہیں, بار الہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے, تو دلوں میں موجود باتوں سے آشنا ہے. بار الہ اس محفل میں بیٹھے ہر مرد و زن کی, ہر عزادار مرد اور عورت کی یا اللہ سب حاجتوں کو قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بحق سید سجاد جو مومنین مومنات مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا, بار الہ سب مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مقروض ہیں ان کے قرض خزانہ غیب سے عطا فرما. بار الہ جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے گھر ہیں جن کے پاس گھر اپنے نہیں ہیں, بار الہ سب کو اپنے اپنے آشیانے نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت عطا فرما. ان کو ان کے داخلی و خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. شیعان حیدر قرار دنیا کے جس جس کونے میں ہیں سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ ہمارے حقیقی وارث آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.